ترجمان خیبر پختونخوا شفیع اللہ جان صاحب موجود ہیں. سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو پچھلے ہفتے کو ڈیالہ جیل سے لے کر پمز لے کر گیا گیا, ان کی آنکھ کا چیک اپ ہوا, آپ لوگوں کو پتہ بتایا بھی نہیں گیا, نہ فیملی کو آگاہ کیا گیا, کیا فرمائیں گے؟ ابھی تو وفاقی وزیر نے بھی اس کی تردید کی کہ واقعی ان کو لایا گیا تھا, معمولی سی بیماری تھی, کوئی زیادہ کہہ نہیں تھی. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی تشویش ہے وہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے. ان کو پمز شفٹ کیا گیا, نہ فیملی کو بتایا گیا, نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بتایا گیا. پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہے, سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے وہ لیڈر ہیں, اس کے باوجود کسی کو لوپ پہ نہیں لیا گیا. یہ مجرمانہ فعل یہ کر چکے ہیں. یہ مجرمانہ فعل کو چھپانے کے لیے پہلے انہوں نے ڈینائی کیا. جب اسد اللہ خان صاحب نے نیوز بریک کی, اس پہ بات شروع ہوئی, جب ہمیں تشویش ہوئی, ہم نے بات شروع کی تو فیڈرل حکومت کہہ رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہوا. ہفتے کی رات کو یہ ہوا ہے, آج جمعرات ہے, آج صبح آپ تصدیق کر رہے ہیں, اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ چھپا رہے تھے. جب ہم یہاں پہ آئے تب بھی ہم نے یہ بات کی کہ ان کی ذاتی معالج 3 سے 4 نام ہم دے چکے ہیں, کسی کو جانے دے اندر, ان کا چیک اپ ہو, ان کی رپورٹ باہر آئے, تسلی بخش ہوگی, ہم چلے جائیں گے. نہ آپ چیک اپ کرا رہے ہیں, ان کی ذاتی معالج ان کا بنیادی حق ہے. جب تک چیک اپ نہیں ہوتا ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ بھی آ رہے ہیں, نمبر بھی بڑھ رہا ہے, آگے رات بھی ہے, ہمارے بیانات میں بھی سختی آئے گی, ہماری رویے میں بھی سختی آئے گی. ارد گرد کی دکانیں بند ہیں, آپ لوگوں کو کے لیے ہر طرح کی مشکل یہاں موجود ہے. اگر آپ لوگ یہاں سے نہیں جاتے, لائٹیں یہاں بند کریں گے, کوئی آپریشن کرتی ہے پولیس یا کوئی انتظامی ایکشن لیتی ہے سی ایم کے خلاف یا آپ لوگوں کے خلاف, تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ تو کرفیو جو لگاتے ہیں تو سہیل آفریدی صاحب کا خوف ہے, عمران خان صاحب کا خوف ہے. جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو کرفیو لگانی پڑتی ہے. ہم جب پنجاب جاتے ہیں تب بھی کرفیو لگانی پڑتی ہے. تو سہیل آفریدی صاحب ان کے اعصاب پہ سوار ہے. بات بڑی سمپل ہے کہ جب تک ان کے ذاتی معالج کی اندر نہیں جاتے, ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ان کی صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پورے پاکستان کو تشویش ہے. ان کا بنیادی حق ہے, ان کا ذاتی معالج اندر جائے, چیک اپ کرے, باہر آئے, تسلی بخش ہوگی, ہم اٹھ کے چلے جائیں گے. یہ دوسری مرتبہ ہوگا کہ آپ پنجاب میں آپ جو ہے وہ دوسری بار جو ہے یہاں ڈیالہ کے باہر طویل رات گزارنے پہلی بار بھی جو ہمارا دھرنا تھا وہ بھی صحت کی تشویشناک حالات تھی. آج بھی وہی صورتحال ہے کہ ان کی صحت پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. ان کی صحت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب کی زندگی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. ہم ان کی صحت کے حوالے سے ہمارے سینئر کنسرن ہیں, اور ضیاء صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایم پی ایز ہمارے موجود ہیں, ایم این ایز ہمارے یہاں موجود ہیں, سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, عوام آ رہی ہے, رات باقی ہے, کہانی ابھی باقی ہے. وفاقی وزارت تنقید کریں کہ پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں, جو آپ لوگ ہیں, آپ فرد واحد کے لیے جو ہے وہ صرف کام کر رہے ہیں, وہاں کے لوگوں کو کام نہیں کر رہے, کوئی پروجیکٹ نہیں کر رہے, کوئی وہاں کو سہولتیں نہیں دے رہے. تیسری بار وہاں پہ حکومت میں ہے, اگر ہم کام نہ کرتے, ہماری گورننس نہ ہوتی, ہم حکومت میں نہ ہوتے. جہاں تک فرد واحد کی بات ہے, بالکل فرد واحد کی وجہ سے ہمیں ووٹ ملا ہے. مجھے اگر آج 43,000 ووٹ ملا ہے, اپنے حلقے سے میں جیت کے آیا ہوں, تو مجھے عمران خان صاحب کا ووٹ ملا. اگر سہیل آفریدی آج وزیر اعلیٰ ہے تو عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے. کوئی اگر ہمارے ایم این اے ہیں, ایم پی اے ہیں, سینیٹر ہیں, سب عمران خان کے مرہون منت ہے. ہم میں سے کسی کا 500 ووٹ بھی نہیں ہے, فرد واحد کا ووٹ ہے. فرد واحد کی وجہ سے ہم حکومت میں ہیں, فرد واحد کی وجہ سے میں ایم پی ہوں, فرد واحد کی وجہ سے میں منسٹر ہوں, فرد واحد کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب ہیں. بات وہی ہے کہ پاکستان کی سیاست کا محور عمران خان ہے, اور وہی فرد واحد ہے. 8 فروری کو آپ لوگوں نے کال دے رکھی ہے, بسنت کا کال جو ہے وہ چغزئی صاحب نے دی ہوئی ہے. پہیا جام کی شٹر ڈاؤن کی پورے پاکستان میں, پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا شٹر ڈاؤن ہوگا, پہیا جام ہوگا. محمود خان کو عمران خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے, تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی. پنجاب حکومت نے بسنت کی اجازت دی, لیکن وہاں سیاسی لیڈروں کی تصویروں پر پابندی جو لگائی, اس کو کیسے دیکھیں؟ بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ تصویر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں, جو وہاں کی سو کال چیف منسٹر آپ کہہ دیں, میں تو نہیں کہنا چاہتا, میں تو تصویر اعلیٰ ہی اس کو کہتا ہوں. اس نے باتھ روم میں بھی اپنی تصویر لگائی ہوئی ہے. اپنی تصویر باتھ روم پہ بھی لگا لو, تو اب آپ مقبول نہیں ہو رہے, اور آپ میری تصویریں کو مائنس کر کے یا میری تصویروں کو ہٹا کے میں مقبول, میرا لیڈر مقبول ترین ہو رہا ہے. اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے, اس میں تو عوام عمران خان کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے عوام کی نبض کو جان جائے, عوام کو اپنا فیصلہ کرنے دے, عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرے. جب تک احترام نہیں ہوگا صورتحال یہی ہوگی, پولرائزیشن یہی ہوگی. آپ لوگ سی ایم کے حوالے سے خبریں چلیں کہ نیا سی ایم پی ٹی آئی کو اب ڈھونڈنا چاہیے, کیونکہ یہ جو موجودہ سی ایم صاحب ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, نائل کیا جا سکتا ہے, اور بھی مسئلے مسائل پیدا کیے جا سکتے ہیں. اگر سہیل آفریدی صاحب پہ ایسی کوئی بھی حرکت کی گئی ان کے خلاف, تو وہ مزید خطرناک ہو جائیں گے. ہم -1 پہ بلیو نہیں کرتے, ہم پھر -all ہوگا, اور سب کچھ سب -all ہوں گے, صرف تحریک انصاف یا سہیل. السلام علیکم راجہ صاحب. سر یہ بتائیں, آج وزیر اعلیٰ صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں, ملاقات پھر نہیں کروائی جا رہی, آپ لوگوں کو نہیں جانے دیا جا رہا, اور خاص طور پر جو ہے وہ وزیر اطلاعات نے جو اس بات کی تصدیق کی کہ عمران خان صاحب کو گزشتہ پچھلے ہفتے کو جو ہے وہ پمز اسپتال لے کر جایا گیا تھا. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ درندگی ہے, خاندان کو نہ بتانا, اتنے دن جھوٹ بولتے رہے. یہ
خان صاحب کی جو ذاتی معالجین ہیں جب تک وہ خان صاحب کو نہیں دیکھیں گے ہمیں کوئی تسلی نہیں ہوگی. تو ہم یہاں موجود ہیں, ہمیں ساری رات یہاں کھڑا ہونا پڑا تو ہم کھڑے ہوں گے. ہم یہ اصرار کرتے رہیں گے کہ خاندان کو, بہنوں کو, بشرا بی بی کی بیٹیوں کو, ان کے ذاتی معالجین کو ان سے ملوایا جائے فی الفور. یہ انسانیت کا ایک بنیادی تقاضا ہے. تو ہم آج جہاں کھڑے ہیں ہم خود بھی ملنا چاہتے ہیں, ہمیں ملوائیں, وکلاء کو ملوائیں, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ملوائیں, دیگر جو ان کے رفقا ہیں ان کو ملوائیں, لیکن سب سے پہلے بہنوں, بیٹیوں اور ذاتی معالجین کو ملوائیں. سر حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ وغیرہ نہیں کیا گیا کہ خان صاحب بہتر ہے؟ وہ وزیر تو کہہ رہے ہیں بہتر ہے, ہمیں کچھ کچھ بھی نہیں پتا. ہمیں حکومت کی طرف سے آنے والے کسی بیان پر کوئی اعتبار نہیں ہے. تو ہم جب تک خان صاحب سے خود نہیں مل لیں گے, جب تک وہ معالجین جن پہ خان صاحب کو اعتماد ہے وہ نہیں ان کو دیکھ لیں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. سرکار ایک سٹیٹمنٹ میں پریس ریلیز میں آپ لوگوں نے کہا کہ بشرا بی بی کی تو نہ کوئی ٹویٹ ہے نہ کوئی غیر سیاسی, ان کی بھی خاندان کو نہیں جانے دیا ان کی بیٹیاں کیا کہتی ہیں, وہ پچھلے 2 سال سے ان کو مل رہی ہیں, ان کی بیٹیوں نے کبھی باہر آ کر کوئی بات نہیں کی. لہٰذا یہ جھوٹ ہے بالکل کہ کسی ٹویٹ کی وجہ سے خان صاحب سے ملاقات بند کی گئی ہے یا کسی بیان کی وجہ سے. یہ بربریت ہے, یہ ظلم ہے, یہ صرف ظلم ہے جس کی وجہ سے خان صاحب اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. سر آپ مزاحمت وغیرہ جاری رکھیں گے آپ لوگ؟ کہ بالکل مزاحمت ہو رہی ہے, ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ دیکھیں لوگ آ رہے ہیں, پورے پاکستان میں لوگ مضطرب ہیں, لوگ اس وقت غصے کے عالم میں ہیں. تو پورا پاکستان آواز بلند کرے گا, اٹھے گا. ہم یہ تقاضا کرتے رہیں گے کہ انسانیت کے جو بنیادی حقوق ہیں, بنیادی اصول ہیں, ان کو پورا کیا جائے. لاسٹ میں یہ بتائیں کہ 8 فروری کو بسنت کا حکومت نے اعلان کیا, جیسے علیمہ خان صاحب نے کہا کہ اس میں قیدی 804 لوگ اپنی محبت کا اظہار کریں گے, تو انہوں نے اس پر بھی پابندی لگا دی کہ پتنگوں میں سیاسی لیڈروں کی تصویریں نہیں لگا سکتے آپ. دیکھیے بیوقوفانہ باتیں ہیں, ایک بدحواس نظام ہے. عمران خان ایک حقیقت ہے, وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے. ان کو آپ پاکستان سے ہٹا نہیں سکتے, پاکستان کے عوام کے دلوں سے نہیں ہٹا سکتے. تو انشاءاللہ ان کا نام گونجے گا, یہ جو مرضی کر لیں ان کا نام بسنت والے دن بھی گونجے گا, اس سے پہلے بھی. میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو ہفتے کی رات کو جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب کی صحت کی حالت اس حد تک پہنچی کیوں کہ ان کو ہسپتال لے کے جانا پڑا. اگر فرض کریں اس حالت تک وہ پہنچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے بیمار تھے. اس بیماری کو پہلے چھپایا کیوں گیا؟ ان کے خاندان, ان کی فیملی سے ان کی ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی؟ جب حالت اتنی سنگین ہوئی کہ ان کو طبی دہشت گردی کرنی پڑی عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کو جیل سے ہسپتال شفٹ کرنا پڑا, تو ان کی فیملی کو اور ان کے ذاتی معالج کو, جو ان کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں, ان کو کیوں اطلاع نہیں دی گئی یا ان کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ ہمیں بالکل اعتماد نہیں ہے ان لوگوں پر, کیونکہ جس طرح ناحق میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے, جس طرح کے کیسز وہ بنا رہے ہیں. ایک دفعہ ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, تو اعتماد کے فقدان میں اگر انہوں نے ان کی فیملی کو اطلاع دیے بغیر یہ لے کے گئے ہیں تو یہ مزید تشویش ہمیں پیدا کر رہی ہے, اور ان کو اطلاع دینی چاہیے تھی اور ان کے فیملی کے سامنے ان کے ذاتی معالج سے ان کا علاج کروانا چاہیے تھا. اور ہم اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کو جانتے ہیں, وہ بھی ان پر بالکل اعتماد نہیں کرتے. اگر ان کو کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس کسی دوسرے ہسپتال میں لے کے گئے ہیں اور ان کے ذاتی معالج اس سے بے خبر ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان پر طبی دہشت گردی کی گئی ہے, جس کو ہم میڈیکل ٹیررزم بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کے جو ذاتی معالج ہیں ان سے ان کا علاج کروایا جائے.